السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام کا تفصیلی مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس میں ہم کتاب الحج شروع کر چکے ہیں۔ جو لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں انہیں اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ حج کیسے کریں، اس لیے کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اور عبادت ہے۔ اور عبادت کے بارے میں ایک اصول یاد رکھیے کہ عبادت میں کوئی کام ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ عبادت ہوتی ہے توقیفی، یعنی جو کچھ اللہ نے مقرر کیا یا جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایز اٹ از کرنا ہوگا، اس کو ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ جیسے حج کس مہینے میں کریں گے؟ ذوالحجہ میں۔ اگر کوئی آدمی ذوالقعدہ میں حج کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ حج کے پورے ارکان وہ ادا کر لے، لیکن 13 ذی الحجہ کے بعد وہ شروع کرے، صرف 4 دن ڈیلے کر کے، تو کیا اس کا حج ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور عبادت میں اتباع ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے عرفات کے میدان میں 9ویں ذی الحجہ کو رش بہت ہوتا ہے لہٰذا میں 8 کو چلا جاؤں یا 1 دن ڈیلے کر کے جاؤں، تو کیا حج ہوگا اس کا؟ نہیں ہوتا۔ اس میدان میں وہ جو تاریخ مقرر ہے اسی تاریخ میں جانا ہوگا، تبھی آپ کا حج ہوگا۔ اس لیے حج کے جانے سے پہلے معلوم کیجئے کہ سنت کے مطابق حج کیسے کرتے ہیں۔ تو حج کے احرام اور حج کے مواقیت، یعنی وہ جگہیں جہاں سے حج کے رولز اور ریگولیشن وہ سارے اپلائی ہوں گے آپ پر، وہ پابندیاں جو احرام کی حالت میں اپلائی ہوتی ہیں، عائد ہوتی ہیں، وہ کہاں سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں سے آنے والوں کے لیے کچھ جگہ مقرر فرما دی۔ اس ڈائریکشن سے جو بھی آئے گا اس کو فلاں جگہ پہنچ کر احرام پہن لینا چاہیے، اس ڈائریکشن سے جو آئے گا یہاں پہنچ کر۔ ضروری نہیں کہ وہ اس علاقے کا رہنے والا ہو، یعنی آپ کا سفر ایسا ہے کہ آپ اس علاقے کو ٹچ کر رہے ہیں تو وہاں جا کر آپ وہ اپنا احرام باندھ لیں گے، اور وہاں سے آپ کے اوپر وہ پابندیاں شروع ہو جائیں گی، چاہے رہنے والے آپ کہیں کے بھی ہوں۔ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت لأہل المدینہ ذی الحلیفہ وأہل الشام الجحفہ ولأہل نجد قرن المنازل ولأہل الیمن یلملم ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیرہن ممن اراد الحج والعمرہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند ناموں کی نشاندہی فرما دی۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ جو مدینہ یا مدینے کی ڈائریکشن کی طرف سے آ رہا ہو تو اس کو ذوالحلیفہ، جس کو آج کل ابیار علی کہا جاتا ہے، مدینہ منورہ کا جو مقام ہے میقات کا، یہ سب سے طویل ہے، باقی سب جو ہے کم فاصلے پر ہیں، لیکن مدینے کی سائڈ سے آنے والوں کے لیے بہت پہلے وہ پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ جب ذوالحلیفہ پہنچیں گے وہاں احرام باندھ لیں، اور وہاں وہ نیت وغیرہ جو بھی کرنا ہے کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں، کس کی طرف سے حج کر رہے ہیں، یہ سارے کام وہاں کرنے ہیں۔ حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، جو بھی ہے، یہ وہ جگہ ہے مدینے سے آنے والوں کے لیے۔ اور دوسرا جو شام کی طرف سے آنے والے ان کے لیے جوحفہ مقرر کیا گیا، ایک دوسرا اسٹیشن، دوسرا مقام۔ ادھر سے آنے والے وہاں جب پہنچیں گے تو وہ حج کی جو پابندیاں ہیں وہاں سے ان پر شروع ہو جائیں گی۔ اور نجد کی طرف سے آنے والوں کے لیے قرن المنازل ایک جگہ کا نام ہے، جب وہاں پہنچیں گے وہ لوگ وہاں پہنچنے کے بعد اپنی پابندیاں ان کی وہاں سے شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح یمن کی طرف سے جو آئیں گے یلملم، اور عام طور پہ جو انڈیا وغیرہ سے پانی کے جہاز سے گزرا کرتے تھے وہ وہیں سے احرام باندھا کرتے تھے، کیونکہ وہ پانی کا سفر جو ہوتا وہ وہیں پر یمن سے کٹ کرتے ہوئے عدن وغیرہ ادھر سے گزرتے ہوئے اس کے قریب سے وہ گزرتے تھے۔ تو جب یلملم کی پہاڑیاں دکھائی دیتی تو عموماً اس زمانے میں اعلان کر دیا جاتا تاکہ لوگ جو ہے حج کے لیے تیار ہو جائیں، یعنی احرام وغیرہ وہ سب باندھ لیں۔ تو ادھر سے جو آنے والے ان کے لیے حج اور عمرے کی نیت سے جو جائے گا وہاں پہنچنے کے بعد احرام باندھ لے گا اور اس کے بعد میں تلبیہ کہنا شروع کرے گا۔ ومن کان دون ذلک فمن حیث انشا حتی اہل مکہ من مکہ، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے اندر رہتے ہیں،
مثال کے طور پہ مکہ مکرمہ کے خود رہنے والے اب وہ حج کریں گے تو کہاں جا کے احرام باندھیں گے؟ وہ تو آلریڈی اندر آ گئے، تو جہاں وہ ہیں وہیں سے احرام کی نیت کر لیں گے، کیونکہ وہ لوگ رہنے والے وہاں کے ہیں، یا وہ جو حدود مقرر کیے گئے ان کے اندر وہ رہ رہے ہیں۔ تو جو حدود کے باہر رہتے ہیں ان کے لیے جب وہ اسٹیشن ٹچ کریں گے تو وہاں، اور جو اس کے اندر رہنے والے ہیں جہاں سے رہنے والے ہیں وہ اپنے گھروں سے احرام باندھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اب مکے کے رہنے والے پھر خامخواہ وہ جائیں گے باہر احرام باندھیں گے پھر اندر داخل ہوں گے، ایسا نہیں ہے، اپنی جگہ جہاں بھی ہے وہیں سے وہ احرام باندھیں گے حج کے لیے۔ اب آپ دیکھیے اس میں ساری سمتیں کور ہو گئیں، جو آدمی ایسٹ سے آئے ویسٹ سے آئے، چاہے وہ جس طرح سے بھی وہاں پر پہنچے، یعنی بائی ایئر پہنچے بائی روٹ پہنچے، جس طرح سے بھی وہاں پر جائے کوئی نہ کوئی یہ ٹچ ہو جائے گی اس کو انشاءاللہ۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد اس کے اوپر وہ سارے قاعدہ قانون جو ہے وہ وہاں پر اس کے اوپر اپلائی ہوگا۔ اب یہ جب وہاں پہنچے گا تو کیا کرے گا؟ وہ وہاں پہنچنے کے بعد اگر آپ احرام باندھیں گے، جس حج کی نیت کرنا ہے وہ حج کی نیت کریں گے، پہلے نہانا ہے نہا لیں، آپ پہلے تیاری کرنی ہے کر لیں جو بھی تیاری کرنی ہے، لیکن آج کل جو ہے موسٹلی لوگ اپنے گھر یا ہوٹل سے وہ کام کر لیتے ہیں۔ حجاج کرام عام طور پہ جہاں ان کی رہائش ہے وہیں سے وہ کرتے ہیں، احرام کا کپڑا صرف ساتھ رکھتے ہیں، جب وہاں پر پہنچے تو وہ احرام کی چادر پہن لی، کیونکہ پہلے سے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ وہاں پر یہ انتظامات کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی گھر سے کپڑا لیے بغیر وہاں چلا بھی گیا تو وہاں خود وہ کر سکتا ہے، خرید کر اپنا احرام کا کپڑا نہا دھو کر وہیں سے پہن بھی سکتا ہے، اس کا بھی انتظام وہاں کیا گیا ہے۔ لیکن آج کل بہت سارے لوگ بائی ایئر سفر کرتے ہیں تو ان کے لیے اور بھی آسان ہے۔ ان کے لیے آسان اس طرح ہے کہ مثلا مان لیجئے کوئی لندن سے آ رہا ہے، وہ اپنے ساتھ احرام کی چادر رکھے، نہا دھو کر گھر سے نکلے اور وہ پلین میں بیٹھ جائے، جب وہ ایئرپورٹ سے تھوڑا سا پہلے، اگر سعودی ایئر لائنس ہے تو وہ لوگ اعلان کر دیں گے پہلے ہی اندر کہ اب ہم وہ ایریے کو ٹچ کرنے والے ہیں اتنے منٹ کے بعد، تو آپ جو ہے پہلے ہی باندھ لیں۔ اور بعض دوسری ایئر لائنس وہ اعلان نہیں کرتی، مگر ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ احتیاطی چیز یہ ہے کہ جدہ ایئرپورٹ پر جہاز لینڈ کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کر لیں وہ، تو آپ ٹھیک ہوں گے۔ لیکن کچھ لوگ جدہ پہنچنے کے بعد کرتے ہیں، اس میں ایک رسک ہے، اور دوسرے وہ اس کو یہ اس طرح سے کمپنسیٹ کرنے کی یا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم پہلے حج کی نیت نہیں کریں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب جدہ ایئرپورٹ پر اتریں گے، جب اپنا کام کاج سے فارغ ہوں گے اس کے بعد حج کی نیت کریں گے۔ نیت کے اعتبار سے تو یہ مسئلہ ٹھیک ہے، مگر آپ جب گھر سے نکل رہے ہیں تو آپ کی نیت یہی ہے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، تو اب صرف عمرے کے لیے یہ سارا آگے ہیر پھیر کہ میں وہاں پہنچ کر نیت کروں گا، پہلے میں شاپنگ کا ارادہ کر رہا ہوں جدے میں، یا میں پہلے یہ ارادہ کر رہا ہوں۔ بھئی آپ گھر سے نکلے اس لیے، ٹکٹ اسی لیے خریدا، تو اب 15 منٹ کے لیے آپ کو کتنی پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے احتیاطی چیز یہ ہے کہ آپ جدہ پہ پہنچنے سے آدھا گھنٹہ پہلے نیت کر لیں، تلبیہ کہنا شروع کر دیں، تو یہ زیادہ بہتر شکل ہوگی آپ کے لیے، اور آپ کو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مقدس سفر پہ آپ جا رہے ہیں۔ دوسرے آپ کی طرح آپ اکیلے نہیں ہوں گے، وہاں پر سینکڑوں آدمی ہوں گے جو اس طرح احرام کے لباس میں ہوں گے، تو آپ کو کوئی پریشانی کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ تیاری کر کے وہ چیز اپنے ساتھ رکھیں، اور رکھنے کے بعد جب آپ وہاں پر پہنچنے کا اعلان کرتے ہیں تو وہاں پر جو لوگ ذوالحلیفہ میں جاتے ہیں، مدینے کی طرف سے جو لوگ آئیں گے ان کے لیے ایک خاص طور پر اجازت دی گئی، ان کے لیے ہے یہ کہ وہ وہاں پر پہنچ کر اگر 2 رکعت ادا کریں اور اس کے بعد تلبیہ کہیں، جو صرف مدینے کی ڈائریکشن سے آ رہے ہیں، باقی ہر جگہ سے آنے والوں کے لیے احرام باندھنے کے لیے 2 رکعت شرط نہیں ہے، پڑھ لیں ویسے اگر آپ، اس کے بعد دعا کریں، اس کے بعد تلبیہ، وہ ایک اچھی چیز ہے مستحبات میں سے، لیکن وہ فرائض واجبات یا ضروریات حج سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو آپ پلین میں بیٹھے ہوئے ہیں، خواہ آپ رش کر رہے ہیں کہ میں نماز کہاں پڑھوں، کیسے پڑھوں، آپ کی لڑائی ایئر ہوسٹس سے ہو رہی ہے، ایئر ہوسٹس آبجیکشن کر رہی ہے، تو یہ گڑبڑ کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ 2 رکعت کوئی کمپلسری نہیں ہے، اور 2 رکعت کا تعلق احرام کے ساتھ بھی نہیں ہے، وہ صرف مدینے سے آنے والوں کے لیے خصوصی طور پر اس کا حکم دیا گیا۔ دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر بریک کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ محمد سید الکونین
ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے حج اور اس کی تیاری کے حوالے سے ہم بتا رہے تھے کہ جب آپ میقات پر پہنچیں تو وہاں آپ چادریں جو احرام کی ہے وہ پہن لیں گے، اس کے بعد تلبیہ لبیک اللہم لبیک وہاں سے کہنا شروع کریں گے، اور جو بھی حج کی آپ کی نیت کر رہے ہیں، جو حج آپ کرنا چاہتے ہیں وہاں سے اس کا ارادہ کر لیں۔ تو جدہ ایئرپورٹ پر پہنچنے سے پہلے آپ جو ہے نیت کر لیں، آپ احرام باندھ لیں، یہ زیادہ بہتر اور اس کے اندر سیف سائڈ ہے، اور زیادہ علماء نے اسی کو پسند کیا ہے، یہی زیادہ علماء کی رائے ہے۔ اب یہاں پر جو احرام باندھا جاتا ہے تو اس کے اندر دیکھیے، احرام کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ صرف عمرہ کرنے جا رہے ہیں، کبھی حج کرنے جا رہے ہیں، اور کبھی دونوں ملا کر کرنا چاہتے ہیں۔ تو احرام کیسے باندھیں گے؟ جیسے میں نے کہا، مرد آدمی 2 چادریں صرف بغیر سلی ہوئی، کوئی بنین وغیرہ نہیں پہن سکتے، 2 چادریں، تو وہ اس کا احرام ہوگا۔ البتہ پیسوں کے لیے آپ پرس وغیرہ رکھنا چاہیں ہاتھ میں وہ رکھ سکتے ہیں، بیلٹ باندھنا چاہیں اور اس کے اندر پیسے وغیرہ یا ڈاکومنٹس رکھنا چاہیں اس کی اجازت ہے۔ خواتین کے لیے نارمل جو ان کے کپڑے ہیں وہی ان کا احرام ہے، کیونکہ ان کا احرام ان کی نیت ہے۔ رولز وہاں ان کو بھی فالو کرنے پڑیں گے، لیکن صرف کپڑوں کی حد تک ان کو اجازت ہے کہ نارمل جو کپڑے ہیں وہ کپڑے ویسے ہی پہنے رہیں گی وہ۔ پھر خوشبو یا دوسری جو چیزیں ہیں احرام کی چادر باندھنے سے پہلے آپ لگا سکتے ہیں، بدن کو، کپڑے کو نہیں۔ مثلا تیل لگا لیں، خوشبو لگا لیں، یہ ساری چیزیں درست ہیں، مگر احرام کی چادر پر نہیں۔ جب آپ احرام باندھ لیں گے تو پوری چیزوں سے فارغ ہونے تک پھر کوئی عطر نہیں لگا سکتے، کنگھی بھی نہیں کر سکتے، کوئی تیل وغیرہ یہ چیزیں بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس میں کبھی 2 دن لگ جائیں، 4 دن لگ جائیں، 1 دن لگے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں، اس کے حساب سے آپ کے اوپر رول ہوگا۔ اب یہاں پر حج کی جو 3 قسمیں ہیں، تاکہ جو ہے نا آدمی بات کو آسانی کے ساتھ سمجھتا جائے، حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حج افراد ہے، ایک حج تمتع ہے، اور ایک حج قران ہے۔ افراد کا مطلب سنگل حج، فرد، اکیلا صرف حج کریں گے، عمرہ وغیرہ نہیں کریں گے اس میں۔ دوسرا ہے تمتع۔ تمتع کا مطلب ہے کہ ایک سفر میں 2 کام کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پہلے عمرہ کریں گے، اس کے بعد آپ فارغ ہو گئے، جتنے دن بھی رہنا ہے وہاں رہے حج سے پہلے، اور حج کی تاریخ جب شروع ہوگی پھر دوبارہ احرام پہنیں گے، وہ حج کے لیے ہوگا۔ پہلے عمرہ ہو گیا، پھر اس کے بعد حج۔ ایک سفر میں آپ دونوں کام کر لیے، عمرہ بھی ہو گیا اور اس کے بعد حج بھی ہو رہا ہے آپ کا، یہ ہے تمتع۔ تیسرا ہے قران۔ قران کہتے ہیں ایک سفر میں دونوں چیزیں، یعنی عمرہ اور حج، مگر احرام نہیں کھولیں گے، اس میں احرام ہی کی حالت چلتی رہے گی حج کرنے تک۔ تو یہ تھوڑا سا ہیوی ہے کہ آپ جائیں عمرہ کر لیں لیکن ایک احرام کی حالت میں ہی رہیں 8 دن 10 دن 15 دن حج شروع ہونے سے پہلے، جتنا بھی ٹائم ہو، پھر اس کے بعد میں حج کریں، پھر احرام کھولیں گے آپ، تو یہ کافی لمبا اس میں ڈسٹینس ہو جاتا ہے۔ اس میں جو پسندیدہ حج ہے جس کے بارے میں بہت سارے علماء نے جو تاکید کی ہے وہ حج تمتع کے بارے میں۔ حج و تمتع کے بارے میں اس لیے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ وہ ایزی ہے، پلس اس میں ایک سفر میں آپ 2 کام کر رہے ہیں، عمرہ اور حج، اس لیے یہ آسان بھی ہے کہ عمرہ کر لیے جاتے ہی اسی دن، اور اس کے بعد احرام کھول کر فری ہو گئے جیسے نارمل آدمی ہوتا ہے۔ پھر 5 دن 7 دن جتنے دن بھی گزر گئے، حج کے دن آپ پھر دوبارہ احرام پہنیں گے، تو بیچ میں آپ کے لیے بریک مل رہا ہے، تو یہ تمتع ہے، آسان بھی ہے، اور ایک سفر میں دونوں کام ہو گئے اور اس میں زیادہ پریشانی نہیں ہے۔ بعض علماء نے حج قران کو زیادہ افضل قرار دیا 2 اسباب سے۔ ایک تو اس میں مشقت زیادہ ہے کہ آپ احرام ہی کی حالت میں 8 دن 10 دن پورا اسی طرح گزار رہے ہیں۔ دوسرا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، تو جو افضل حج ہے یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کیے ہوں گے اس بنیاد پر، مگر جو دوسری رائے رکھنے والے انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج تمتع پر ابھارا لوگوں کو۔ یہ اور بات ہے کہ آپ جو نیت کر کے چلے تھے بعد میں مسائل آتے گئے، تو اس لیے آپ کے ایک قول کے مطابق اگر پہلے سے مسئلہ آ جاتا تو آپ بھی وہی تمتع کرتے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حج تمتع زیادہ افضل ہے، اس لیے بہت سارے لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور یہ زیادہ ہمارے لیے آسان ہے۔ احرام پہننے کے بعد سے لے کر
حج پورا ہونے تک یا عمرہ کرنے تک جس کے لیے بھی آپ احرام باندھ رہے ہوں تو اس میں بہت سارے کام آپ جو نارمل زندگی میں کرتے ہیں اس وقت آپ نہیں کر سکتے، اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے کہا کنگھی نہیں کر سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے آپ، اور اسی طرح سے مختلف چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنے کے لیے وہاں تاکید کی گئی، جس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالی آپ خود پڑھ لیں گے۔ اور احرام کی حالت میں اتنی ریسٹرکشنز ہے کہ اگر کوئی آپ کے لیے شکار کرے آپ کے لیے تو وہ بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں، آپ کسی کو بتائیں کہ جا کر میرے لیے شکار کر کے لاؤ، وہ بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جس کا آگے انشاءاللہ تعالی ذکر آئے گا۔ تو اس لیے یہ جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں کے بارے میں پہلے سے آدمی کو معلومات ہونے چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض پابندیوں کو آپ توڑ دیں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو ایک دم دینا پڑے گا۔ دم کا مطلب کیا ہے؟ دم کا مطلب ایکسٹرا جو ہے آپ قربانی کریں گے۔ اب احرام ہو گیا آپ کا، یعنی وہ اسٹیشن پہ پہنچے، نہا دھو کر پہلے ہی تیار تھے، کپڑے باندھ لیے، کپڑے باندھنے کے بعد جو حج کر رہے ہیں اس کا آپ نے ارادہ کر لیا، اب آپ یہاں سے تلبیہ شروع کریں۔ تلبیہ کیا ہے؟ کوئی ساتھی بتا سکیں گے؟ انشاءاللہ سبھی سنتے رہتے ہیں تلبیہ، ماشاءاللہ۔ آپ جی تلبیہ بتائیں کہ کیا کیسے ہوتا ہے تلبیہ؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ماشاءاللہ، یہ تلبیہ ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ پورے کا پورا تلبیہ، اس کے معنی پر آپ غور فرمائیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی ویسے سلوگن نہیں ہے، مظاہرے میں نکلتے ہیں تو ایسے ہی الفاظ کہتے جاتے ہیں۔ یہ توحید کا اعلان ہے، یہ ڈکلیریشن ہے۔ لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہو چکا ہوں، یا اللہ میں پہنچ چکا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک ان الحمد، یقیناً تعریف ساری کی ساری، والنعمت، اور جو کچھ کے نعمتیں تو نے دی ہیں، لکا، یہ تیری دی ہوئی ہیں، تیری طرف سے مجھے ملتی ہیں، تعریف بھی میں تیری کروں گا، نعمتیں بھی دینے والا کون ہے؟ اور ملک، حکومت، کنٹرولر کون ہے؟ تو ہی ہے۔ اب وہاں پر اعتراف کر رہے ہیں کہ ساری دنیا کی بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ وہ رب ہے ساری دنیا کا، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، وہ سب سے زیادہ اتھارٹی والا ہے، یہ اعتراف کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں چلانے میں لا شریک لک، کہیں بھی کسی معنی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر اس توحید والے عقیدے میں کہیں بھی گڑبڑ ہو گئی تو آپ کا تلبیہ بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے حاجی کے لیے ہے کہ بار بار تلبیہ کہتا رہے، ایمان کی تجدید، توحید کا اعلان، اللہ تعالیٰ پر ایمان کی مضبوطی۔ وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی جبرائیل فامرنی آمر اصحابی، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں، کس بات کا؟ ان یرفعوا اصواتهم بالاحلال، کہ وہ تلبیہ کہتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کریں، آہستہ سے نہیں۔ لبیک اللہم لبیک بلند آواز سے تلبیہ کہا جائے گا، اللہ کی حمد، اللہ کی توحید کا اعلان بآواز بلند ہوگا۔ تو یہ ہے تلبیہ کہنے کا انداز۔ خواتین بھی تلبیہ کہیں گی، مرد بھی، دونوں ایک ہی تلبیہ، لبیک اللہم لبیک۔ صرف یہ ہے کہ خواتین تھوڑی سی کم آواز میں اور مرد حضرات زیادہ آواز میں۔ تو یعنی بالکل پوری توجہ آپ دیکھ رہے ہیں حج کے موقع پر اللہ کی طرف اٹھ رہی ہے، پورا کا پورا فوکس اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہے ہیں کہ قدم قدم پر یہی آپ کہتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ دوران سفر ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، یہ سب کر سکتے ہیں، لیکن تلبیہ اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ وقتاً فوقتاً آپ تلبیہ کہتے رہیں۔ تلبیہ کہنے کے بعد مثلا کوئی اگر ذکر کر رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، یہ سب چیزیں وہاں پر کی جا سکتی ہیں۔ تو اگر کوئی آپ میں سے یہاں پر کوئی سوال کرنا چاہے، کیونکہ ہم آگے بڑھنے سے پہلے وقت ہو رہا ہے، تو آپ اگر سوال ہو تو پہلے ہم لے لیں اس کو۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ شیخ، میں اکثر حجیوں کو دیکھا ہوں کہ وہ احرام اپنے یہیں سے یا گھر سے یا ایئرپورٹ سے ہی باندھ کے نکلتے ہیں، یہ کیا درست ہے؟ دیکھیے کہیں سے بھی احرام کی چادر پہن لیں، اصل میں رول اپلائی ہوگا جب میقات پر آپ پہنچیں گے۔ جیسے اگر آپ ممبئی میں اپنے گھر پہ رہتے ہیں، وہاں سے آپ ایئرپورٹ جانے سے پہلے نہا دھو کر وہ کپڑے پہن لیں آپ، مگر ممبئی میقات نہیں ہے۔ جب آپ جہاز میں بیٹھیں گے تو نیت اور تلبیہ کہاں سے کہیں گے؟ وہ جگہ جانے کے بعد، وہاں سے وہ رول اپلائی ہوں گے۔ پہننے کی حد تک جہاں سے چاہے پہن لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تلبیہ جو ہے
توحید کا اعلان ہے، ایمان باللہ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک تعلق ہے۔ احرام جو باندھا جاتا ہے ہونا تو اس میں سفید چادر چاہیے، لیکن رنگ کی پابندی نہیں ہے، یہ پسندیدہ رنگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیادہ پسند فرماتے تھے، اسی لیے، ورنہ اگر ایسے کپڑوں کے بارے میں جیسے نارملی ہم پہنتے ہیں منع کیا گیا، جیسے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یلبس المحرم، کیا وہ پہنے گا، محرم جو ہے کیا پہنے گا من الثیاب، کپڑوں میں سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور آپ نے کہا قال لا یلبس القمیص، یہ جو شرٹ ہے چاہے وہ ٹی شرٹ ہو، بشرٹ ہو، کرتا ہو، کوئی بھی چیز جو اوپر پہننے جانے والی ہے وہ نہیں پہنے گا، ولا العمائم، پگڑی بھی نہیں باندھ سکتا ننگے سر، ولا السراویلات، کوئی ازار ٹراؤزر وغیرہ کوئی اس طرح کا نہیں، ولا البرانس، اور نہ ہی کوئی ایسے جیسے ٹوپی وغیرہ یا کانٹوپ یا اس طرح کی چیزیں بھی نہیں پہنے گا، ولا الخفاف، اور نہ بوٹ یا اس کے اندر جو موزے پہنے جاتے ہیں لمبے وہ بھی نہیں پہنیں گے آپ احرام کی صورت میں۔ الا احد لا یجد نعلین فلیلبس الخفین، اگر آدمی کے پاس ہوائی چپل وغیرہ جیسے ہوتی ہے اس طرح کی چپل نہ ہو تو آپ ایسے جوتے جو زیادہ بڑے نہ ہوں، اونچے نہ ہوں، بوٹ نما نہ ہوں وہ پہن سکتے ہیں، جو ٹخنوں سے نیچے نیچے اس کو اینڈ ہو جاتا ہے اس طرح کے۔ اور اسی طرح سے بتایا گیا کہ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، یعنی اگر ٹخنوں سے اوپر ہو رہے ہیں تو اتنا حصہ آپ کاٹ دیجئے تاکہ وہ جو ہے اس کا حصہ ٹخنوں سے نیچے نیچے رہے۔ وَلَا تَلْبُسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفْرَانُ وَلَا الْوَرْسُ، اور نہ ہی ایسا کوئی کپڑا یعنی احرام وغیرہ جو زعفران میں ملایا ہوا ہو یا اسی طرح سے خوشبو وغیرہ لگائی ہوئی ہو، اس سے منع کیا گیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا سمپل ہے احرام کا لباس، صرف چادر اور اس کے ساتھ پاؤں میں ایک چپل، عام چپل، پہلے سے اس کا اہتمام کیجئے۔ چپل کا مطلب بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید ہم جو ہے ہوائی چپل ہی پہن سکتے ہیں ربر والی، آپ ربر کی پہنے، چمڑے کی پہنے، لیدر کی پہنے، لیکن چپل ہو، یا آپ سینڈل بھی پہن سکتے ہیں جو کہ نیچے، آج کل جو سینڈل گرمی کے دنوں میں بہت سارے لوگ پہنتے ہیں جس کے اندر آگے پیچھے کھلا ہوتا ہے، تو ایسی سینڈل بھی آپ پہن سکتے ہیں، بلکہ یہ بعض اوقات زیادہ سیف ہوتی ہے آپ کی، جب پبلک میں آپ چل رہے ہوں تو اس میں چلنے پھرنے میں جن لوگوں کو عادت نہ ہو ان کے لیے زیادہ یہ سیف سائڈ ہوتی ہے، کیونکہ آج کل جو سینڈل بن رہے ہیں آگے پیچھے اس کا کافی حصہ کٹا ہوا ہوتا ہے، اس طرح کی بھی آپ پہن سکتے ہیں تاکہ آسانی سے آپ اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ احرام کی اور اسی طرح سے میقات کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر میں پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام اور انتظار کیجئے میقات، حج اور اس کے جو طریقے ہیں اس کو معلوم کرنے کے لیے آئندہ لیکچر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب